تاریخ جب خوبصورتی کی مثال پیش کرتی ہے تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ ملکہ کلیوپاترا کا ہوتا ہے۔ کلیوپاترا کا حسن کسی قدرتی معجزے سے کم نہ تھا، لیکن وہ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے مخصوص قدرتی اشیاء کا استعمال کرتی تھی۔ کلیوپاترا روزانہ گدھی کے دودھ سے نہایا کرتی تھی، جس میں گلاب کی پتیوں، شہد اور سونے کی دھول شامل ہوتی تھی۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ قدیم مصر کی تہذیب دنیا کی ان چند تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے جو نہ صرف علم، فنون اور تعمیرات میں اپنے زمانے سے آگے تھیں بلکہ خوبصورتی اور جلد کی دیکھ بھال میں بھی نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ مصری خواتین، خصوصاً شاہی خاندان کی خواتین، اپنے حسن، نرمی اور چمکدار جلد کے لیے مشہور تھیں۔ ان کے بیوٹی سیکرٹس میں ایک راز سونے کی دھول یعنی گولڈ ڈسٹ کا استعمال تھا۔ سونا صرف زیور ہی نہیں بلکہ ایک خوبصورتی بڑھانے والا عنصر بھی سمجھا جاتا تھا۔ قدیم مصر میں سونے کو دیوتاؤں کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ سونا آسمانی طاقتوں سے جڑا ہوا ہے اور اس میں شفا بخش اثرات موجود ہیں۔ فرعون، ملکہ کلیوپاترا اور دیگر شاہی خواتین اپنی جلد کو خوبصورت اور جوان رکھنے کے لیے سونے کی دھول استعمال کرتی تھیں۔ یہ دھول انتہائی باریک پیس کر مختلف مرہموں، ارکیات اور چہروں پر لگانے والے ماسک میں شامل کی جاتی تھی۔ تاریخ جب خوبصورتی کی مثال پیش کرتی ہے تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ ملکہ کلیوپاترا کا ہوتا ہے۔ کلیوپاترا صرف ایک مصری ملکہ ہی نہیں بلکہ وہ ایک دلکش، ذہین، علم و ادب سے آراستہ اور خود کو حسین بنانے کے فن کی ماہر خاتون تھی۔ اس کی خوبصورتی ایک دیو مالائی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے حسن میں ایک خاص جادو، کشش اور تر و تازگی تھی جسے وہ خود سنوارتی تھی، اور اس میں سونے کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ کلیوپاترا کا حسن کسی قدرتی معجزے سے کم نہ تھا، لیکن وہ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے مخصوص قدرتی اشیاء کا استعمال کرتی تھی۔ ان سب میں سے خاص اور قیمتی شے سونا تھی۔ روایات کے مطابق کلیوپاترا ہر رات سونے سے قبل 24 کیرات خالص سونے سے بنا چہرے کا ماسک استعمال کرتی تھی۔ یہ ماسک نہ صرف اس کی جلد کو نرم اور چمکدار بناتا بلکہ جھریوں اور وقت کے اثرات کو روکنے میں بھی مدد دیتا۔ قدیم مصری کاسمیٹکس میں سونے کے ماسک کو شاہی حسن کا راز سمجھا جاتا تھا۔ کلیوپاترا کے لیے خاص طبیب اور عطار خالص سونا لے کر اسے باریک دھول میں بدلتے اور اس میں شہد، گلاب کا عرق اور بادام کے تیل جیسے اجزاء ملا کر خصوصی ماسک تیار کرتے۔ یہ ماسک رات بھر چہرے پر لگا رہتا اور صبح اسے نیم گرم پانی یا دودھ سے دھو دیا جاتا تھا۔ کلیوپاترا نے سونے کو صرف ظاہری خوبصورتی کے لیے ہی نہیں بلکہ جلد کی جوانی اور صحت کے لیے استعمال کیا۔ اس کی جلد ہمیشہ چمکتی، نرم اور تازہ دکھائی دیتی تھی۔ سونے کی دھول جلد کے اندر تک جذب ہو کر خون کی گردش کو تیز کرتی تھی، جلد کی خلیات کی مرمت میں مدد دیتی تھی، جلدی خشکی اور جھریوں کو کم کرتی تھی اور چہرے پر ہلکی سی چمک پیدا کرتی تھی جو شاہی اور دیوتائی تاثر دیتی تھی۔ معزز سامعین کرام، کلیوپاترا کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ سونے کو ایک روحانی عنصر سمجھتی تھی۔ اس کا عقیدہ تھا کہ سونا صرف جلد کو نہیں بلکہ روح کو بھی صاف کرتا ہے۔ وہ اپنی روحانی توانائیوں کی تجدید کے لیے سونے کے استعمال کو ایک لازمی عمل سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی شخصیت میں ایک خاص کشش، خود اعتمادی اور دبدبہ ہوتا تھا جو لوگوں کو اس کی طرف کھینچ لاتا تھا۔ کلیوپاترا روزانہ گدھی کے دودھ سے نہایا کرتی تھی جس میں گلاب کی پتیوں، شہد اور سونے کی دھول شامل ہوا کرتی تھی۔ یہ نہانے کا عمل اس کی جلد کو صاف، تر و تازہ اور نرم بناتا تھا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس بات کے بعد وہ سونے کی باریک تہ کو چہرے اور گردن پر لگاتی تھی تاکہ وہ جلد میں جذب ہو کر دیر بعد چمک پیدا کرے۔ کلیوپاترا کا حسن صرف ذاتی نہیں بلکہ سیاسی ہتھیار بھی تھا۔ اس نے رومن سلطنت کے دو طاقتور ترین مردوں جولیس سیزر اور مارک اینٹونی کو اپنے حسن کے جادو سے متاثر کیا۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ کلیوپاترا اپنی ملاقات سے پہلے خاص طور پر سونے کے ماسک لگا کر خود کو تیار کرتی تھی تاکہ اس کا چہرہ دھوپ یا مشعل کی روشنی میں چمکے اور اس کا پہلا تاثر سحر انگیز ہو۔ آج ہم جب جدید اسکن کیئر سائنس کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سونا جلد میں کولیجن کی مقدار بڑھاتا ہے، جلد کو ٹائٹ کرتا ہے، سوزش اور خارش میں کمی لاتا ہے، جلدی خلیات کی افزائش کو تیز کرتا ہے۔ یہ تمام تر خصوصیات وہی ہیں جو کلیوپاترا کو صدیوں پہلے معلوم تھی۔
जो उसके ब्यूटी सेगमेंट को न सिर्फ तारीखी बल्कि साइंसी बुनियादों पर भी मुस्तनद बनाती हैं। कदीम मिस्री सोने को बारीक पीस कर खाक में बदलते थे। ये काम इंतहाई महारत से किया जाता ताकि धूल की साख्त इतनी लतीफ़ हो कि जल्द में आसानी से जज़ब हो जाए। इस डस्ट को शहद, दूध, नारियल के तेल या ज़ाफ़रान में मिलाकर मास्क तैयार किए जाते थे। बाज़-औक़ात इसे अर्के गुलाब के साथ चेहरे पर लगाया जाता ताकि खुशबू के साथ साथ खूबसूरती में भी इजाफा हो। मिस्री तहज़ीब में सोने को सिर्फ हुस्न के लिए ही नहीं बल्कि रूहानी तत्हीर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। वो समझते थे कि सोना रूहानी तौर पर जिस्म को पाकीज़गी अता करता है, इसीलिए ब्यूटी रिचुअल्स में सोने का इस्तेमाल रूहानी फ़वाइद के लिए भी किया जाता था। सोने की दूर यानी गोल्ड डस्ट को दूसरे कुदरती अनासर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना आम था। दूध को जल्द को नरम और मुलायम बनाने के लिए, शहद को जरासीम कुछ खसूसियात और नमी फराहम करने के लिए, ज़ाफ़रान चमकदार जेल के लिए और अर्के गुलाब खुशबू और ठंडक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन तमाम अज्जा के साथ सोने का इम्तिजाज जल्द के लिए बेहतरीन समझा जाता था। मोअज़्ज़िज़ इकराम, शाही महलों में मौजूद हमामों में ख़वातीन सोने की धूल से तैयार शुदा मास्क इस्तेमाल करती थी। ये मास्क ख़ुसूसी तौर पर शादी, ताजपोशी या अहम तकारीब से पहले लगाए जाते थे। बाज़-औक़ात सोने की परतों को चेहरे पर बराह रास्त चिपका दिया जाता था, जिसे बाद में धोकर हटाया जाता था। आज भी ब्यूटी इंडस्ट्री में सोने के इस्तेमाल को आला दर्जे का तस्वुर किया जाता है। दुनिया के इस वक्त के मशहूर तरीन ब्यूटी ब्रांड्स सोने पर मबनी मास्क, क्रीमें और सीरम्स तैयार करते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। सोने के फेशियल्स को लग्जरी ट्रीटमेंट समझा जाता है और मशहूर शख्सियात इनका इस्तेमाल करती हैं। अगरचे सोना कुदरती तौर पर महफूज है, लेकिन कुछ मखसूस अक़साम की जल्द पर इसका इस्तेमाल एलर्जी या खारिश पैदा कर सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो धाती मादात से हसासियत रखते हैं, उन्हें सोने के मास्क इस्तेमाल करने से पहले मशवरा लेना चाहिए। बहुत सी कंपनियां सोने के नैनो पार्टिकल्स पर तहकीक कर रही हैं ताकि उन्हें जल्द में गहराई तक जज़ब करके लंबे अरसे तक फ़ायदा हासिल किया जा सके। सोना जल्द की रेजुविनेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली नई मसनूआत में अहम जुज़्व बनता जा रहा है। माहिरीन का मानना है कि आने वाले वक्त में सोने पर मबनी कॉस्मेटिक्स का दायरा और भी वसी होगा। मिस्री ख़वातीन के लिए हुस्न सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि रूहानी भी था। सोने की धूल का इस्तेमाल ना सिर्फ चेहरे को निखारता बल्कि खुद एतमादी और अंदरूनी सुकून भी अता करता। खूबसूरती को वो एक नेमत और रूहानी तोहफ़ा समझती थी जिसकी हिफाजत फ़र्ज़ था।